Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 3. We are going to start unit 7, that is safety at home. My dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. First, we'll discuss about it and then we'll find out what this unit is all about. So, in lecture 1, under the title of grammar, we learn about gender of nouns, masculine, feminine, and neuter, and we'll cover the SLO to classify and change the gender of nouns from immediate and extended environment, masculine, feminine, and neuter. Lecture 2, under the title of grammar, we'll learn about exclamation mark and we'll cover the SLO to recognize and use exclamation mark to express strong feelings. Apply punctuation rules to assist in developing accuracy and fluency through reading aloud. Lecture 3A, under the title of grammar, we learn the use of be, do, and have as main verbs, and we'll cover the SLO to identify and make simple sentences with the verb be, done, do, and have as main verbs. Lecture 3B will continue the concept of use of be, do, and have in negative and interrogative sentences, and we'll cover the SLO to illustrate use of different forms of verb be, do, ing, and have along with their negative forms with their corresponding pronouns I, we, you, he, she, it, they, and respond to and ask simple questions starting with verbs is, am, are, was, were. Lecture 4, under the title of grammar, we learn the use of apostrophe to show position. And we'll cover the SLO to recognize and use apostrophes to show possessions. Lecture 5, we learn about conjunction and we'll cover the SLO to recognize function of joining words, use joining words and or but to show addition, alternative and contrast within a sentence, and use because to express reason. Lecture 6 will start reading and understanding of the text and will cover the SLO to use pre-reading strategies to predict some words that might occur in a text by looking at the picture or title, describe events in a picture or illustration. Lecture 7A will continue and complete reading, understanding, and comprehension of this unit, and will cover the SLO again. Use pre-reading strategies to predict some words that might occur in a text by looking at the picture or title, describe events in a picture or illustration. Lecture 7B, we learn about instruction, command, and request, and will cover the SLO to identify and use simple sentences that show instructions, commands, and requests. Lecture 8A, under the title of oral communication skill, we learn how to engage in conversation and will cover the SLO to demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in groups to engage in conversation. Lecture 8B, under the title of Read and Think, we'll familiarize ourselves with use of dictionary and we'll cover the SLO to organize vocabulary items learned in class according to the selected organizing principles such as arranging words in alphabetical order and parts of speech, familiarize themselves with the dictionary in preparation for its use. Lecture 9A, under the title of Writing, we'll learn to describe a picture or illustration and we'll cover the SLO. Describe events in a picture or illustration. And Lecture 9B, under the title of Read and Think, we'll learn to read public science and we'll cover the SLO to recognize public science. That's it about the SLO-based lecture division of this unit. Now let's see what this unit is all about. Its title is Safety at Home. यानी घर पर तहफ़्फ़ुज़, घर पर आप कैसे महफूज रह सकते हैं. So बेटा घर में we are not alone.
there are people around us. Alhamdulillah, we live with the family. تو ہمیں بہت دھیان سے رہنا چاہیے کہ ہماری کسی چھوٹی سی غلطی سے کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اب اسی بات کو اس اسٹوری میں, اس یونٹ میں ڈسکس کیا گیا ہے. لیٹس سی کیسے اس کو ڈفرینٹ آپ کو سچویشنز بتائی گئی ہیں جہاں آپ کو محتاط رہنا ہے کسی بھی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. We hurt ourselves and accidents happen due to our carelessness. ہم خود کو زخمی کر لیتے ہیں اور حادثات ہوتے ہیں ہماری لاپرواہی کی وجہ سے. We should be careful while walking on the wet floor. ہمیں گیلے فرش پر چلتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے, جیسا کہ لائک دی باتھ روم, غسل خانہ, اینڈ کچن فلور, اور باورچی خانے کا فرش جو عام طور پہ گیلا ہوتا ہے وہاں پہ چلتے ہوئے ہمیں محتاط رہنا چاہیے. We can badly hurt, ہم بری طرح سے زخمی ہو سکتے ہیں. Like many children, جیسا کہ بہت سے بچے fall, گرتے ہیں, as they run, جبکہ وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں, while going up or downstairs, سیڑھیوں پر اوپر جاتے ہوئے یا نیچے آتے ہوئے. Be careful when walking on the stairs, جب آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو بہت محتاط رہیں. کیا مطلب ہے؟ سیڑھیوں میں بھاگنا نہیں ہے, نہ بھاگ کر اوپر جائیں نہ بھاگ کر نیچے اترے, آرام سے آئیں. We should take steps carefully, ہمیں بہت احتیاط سے قدم اٹھانے چاہیے. Sometimes, بعض اوقات, we get hurt, ہم زخمی ہو جاتے ہیں while trying to cut something, کچھ کاٹتے ہوئے, with the help of a knife, چاقو سے, بلیڈ سے یا کینچی سے کچھ کاٹتے ہوئے ہم زخمی ہو جاتے ہیں. We should not play with sharp things, ہمیں ان تیز دھار کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے, بلکہ بیٹا میں تو کہتی ہوں ان سے دور ہی رہنا چاہیے, ابھی آپ چھوٹے ہیں. We should use a small scissors, ہمیں چھوٹی کینچی, جو پیپر کٹنگ والی سافٹ کینچی ہوتی ہے, چھوٹی کینچی استعمال کرنی چاہیے to cut paper, کاغذ کو کاٹنے کے لیے, or to do some craft work, یا جو بھی ہم کاغذ سے کچھ بنانے کے لیے استعمال کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں چھوٹی وہ جو سیف سیزر ہوتی ہے وہ یوز کرنی چاہیے. When our favorite cartoon is coming on the TV, جب ٹی وی پر ہمارا پسندیدہ کارٹون آتا ہے, we run carelessly, ہم لاپرواہی سے دوڑتے ہیں in a hurry, جلدی میں, and touch the switch board, اور سوئچ بورڈ کو جا کر ہاتھ لگا دیتے ہیں to turn on the TV, ٹی وی کو آن کرنے کے لیے, with the wet hand, گیلے ہاتھوں سے. یہ بہت ڈینجرس ہے. When you turn on the TV or any other electronic appliances with wet hands, you can get an electric shock. جب آپ ٹی وی یا کوئی بھی بجلی, الیکٹرانک اپلائنس, بجلی سے چلنے والی چیز, کوئی بھی مشینری جو بجلی سے چلتی ہے, اس کو گیلے ہاتھوں سے چھوتے ہیں تو آپ کو بجلی کا جھٹکا لگ سکتا ہے. اس لیے بیٹا بچوں کو بہت احتیاط سے رہنا چاہیے, بجلی کو بالکل نہ چھیڑیں. دس از ناٹ فار یو. اپنے کسی بڑے سے کہیں کہ وہ آپ کو ہیلپ کریں اس کو آن کرنے میں. سو نیور ٹچ الیکٹرک وائرس وتھ ویٹ ہینڈس, بجلی کی تاروں کو کبھی بھی گیلے ہاتھ نہ لگائیں. When we get the smell of our favorite dish from the kitchen, جب کچن سے, باورچی خانے سے ہمیں اپنی پسندیدہ ڈش کی خوشبو آتی ہے, we rush to the kitchen, ہم کچن کی طرف جلدی سے جاتے ہیں, and try to find out if it is ready or not, دیکھتے ہیں کہ ریڈی ہو گئی ہے, تیار ہو گئی, بن گئی ہے یا نہیں. We become restless, ہم بے چین ہو جاتے ہیں, and touch a hot utensil, اور پھر گرم جو برتن چولہے پہ رکھا ہوتا ہے اس کو جا کر ہاتھ لگا دیتے ہیں. That burns our finger, جس سے ہمارا ہاتھ, ہماری انگلیاں جل جاتی ہیں. Remember, یاد رکھیے, we should also stay away from the fire, کہ ہمیں آگ سے بھی دور رہنا چاہیے. Like burning the oven, جیسے چلتا ہوا اوون, اسٹوو, چولہا, and other hot surfaces, یا کوئی بھی جو گرم چیزیں جیسے گرم برتن ہیں, دیگچی ہے, جو بھی گرم برتن, گرم چیزیں ہیں, ان سے دور رہنا چاہیے. The fire may look attractive, آگ بڑی آپ کو پرکشش لگتی ہے, but it is dangerous, لیکن یہ خطرناک ہے. Some children play with matchboxes, کچھ بچے ماچس کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ عجیب بات ہے, نہیں بیٹا یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے.
اور کینڈلس یا موم بتیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. آلویز ریمبر, ہمیشہ یاد رکھیے, بگ فائر, ایک بڑی آگ, وچ برنس اے ہول ہاؤس, جو کہ پورے گھر کو جلا دیتی ہے, اسٹارٹ فرام ویری اسمال فائر, ایک چھوٹی سی چنگاری سے شروع ہوتی ہے. اس لیے بی کیئرفل. وی شوڈ آلویز بی الرٹ اینڈ اوائڈ این ایکسیڈنٹ ایٹ ہوم. ہمیں ہمیشہ باخبر رہنا چاہیے اور گھر پر ہونے والے حادثات سے بچنا چاہیے. اور گھر پر ہونے والے حادثات سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ محتاط رہیں. بیٹا جب بڑے آپ کو کوئی چیز سمجھاتے ہیں نا کہ بیٹا ماچس کے ساتھ نہیں کھیلیں, تو اس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے, وہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے. جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ یہ سارے کام کریں گے, ٹھیک ہے. بجلی کو نہیں چھیڑنا, بجلی سے دور رہیں, جو شارپ چیزیں ہوتی ہیں ان سے محتاط رہیں. اور اب ماشاءاللہ آپ گریڈ 3 میں ہیں, جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ بھی ان چیزوں سے بچ کر رہیں. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار پرسن کی طرح اپنی حفاظت کرتے ہیں, اور جب ہر بندہ اپنی حفاظت کرے تو پوری فیملی سیف ہے انشاءاللہ. رائٹ, ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یہی ہمارے اس یونٹ کا تھیم ہے. اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ ایوری ون آف یو از اے شیفرڈ اینڈ از ریسپانسبل فار ہز فلاک. ہم میں سے ہر کوئی ایک رائی ہے, اور ہمیں ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا بیٹا, وہ ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم چھوٹے ہیں تو ہم بڑوں کی حفاظت کیسے کریں. اگر جیسے ابھی ہم نے اپنے یونٹ میں بات ڈسکس کی ہے, اگر چھوٹے سے کوئی لاپرواہی ہو جائے, کوئی آگ لگ جائے اور پورے گھر میں آگ لگ جائے, تو دیٹس رانگ نا. دس از ہاؤ کہ ہم وہ اپنی چھوٹی سی جو غلطی ہے اس کو اگر روک کے رکھیں اور اس طرح کی جو شرارتیں ہیں ان سے بچ کے رہیں, تو بہت سی چیزیں محفوظ رہتی ہیں. اور یہی ہماری ذمہ داری ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے. رائٹ, سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. جو اچھی باتیں ہم نے اس یونٹ میں سیکھی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں, اپنے عمل میں لائیں. کل انشاءاللہ گرامر کے لیکچر سے ہم اس یونٹ کو سٹارٹ کریں گے. ٹل دیٹ ٹائم ٹیک کیئر, تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.